إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى في مقام آخر وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق علیہ. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں قیامت کے روز حشر کے میدان میں متقیوں کے مختلف احوال، یعنی نیک لوگ کیسے رہیں گے، ان کی کیا حالتیں ہوں گی، اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی. اور اس کے بعد آنے والے جمعے کے خطبے میں گنہگاروں کے تعلق سے بھی بات بیان کی جائے گی کہ ان کا کیا حشر ہوگا، حشر کے میدان میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. حشر کے میدان میں اہل ایمان، متقی اور پرہیزگار بندے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی اور اس کا خوف رکھنے والے بہت ہی پرامن حالت میں ہوں گے، سکون کی زندگی میں ہوں گے، امن و امان میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، اس روز ان کے چہرے، کچھ لوگوں کے چہرے یعنی اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنس رہے ہوں گے، خوش خرم ہوں گے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربها ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں،
ان کے لیے آخرت میں کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی رنجیدہ نہیں ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے. یہ دو بڑی کڑی شرط ہے. اللہ کا ولی کون بنے گا؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ایمان لایا اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا کیا، فرائض اور واجبات کی پابندی کی. ایسے لوگ قیامت کے دن امن و امان کی زندگی میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم. اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا اے میرے بندے، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم رنجیدہ اور غمگین ہوگے. تو حشر کے میدان میں اہل ایمان کی یہاں دو حالت بتلائی جا رہی ہے. ایک تو وہ خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہرے پر ہنسی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو متقی اور پرہیزگار بندے ہیں ان پر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. قیامت کا دن حشر کے میدان میں جہاں سب لوگ اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے، حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں، چٹیل میدان، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس روز اللہ تبارک و تعالی اپنے متقی و پرہیزگار خاص بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. چٹیل میدان، سورج بالکل سر پر ہوگا، سارے لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے، ڈوبے ہوں گے. ہر آدمی اپنے گناہ کے نتیجے میں پسینے میں سرابور ہوگا. کوئی پیر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سر تک، کندھے تک اپنے اپنے گناہوں کے نتیجے میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. مگر اس روز اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہوں گے، اہل ایمان میں سے متقی و پرہیزگار خاص بندے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کا تذکرہ اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے. نمبر 1 امام عادل. امام عادل، انصاف کرنے والا امام، بادشاہ، حاکم وقت جو ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری میں انصاف کو نافذ کرتا ہے. ظلم نہیں، نا انصافی نہیں، کسی کا حق مارنا نہیں، چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں، بلکہ وہ بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والا امام اور ذمہ دار ہو. کل قیامت کے دن ایسے حاکم وقت کو، ذمہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا. ایسے نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. تیسرا وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا ہو، یعنی اسے مسجد کی فکر ہے، نماز کی فکر ہے، جماعت کی فکر ہے، اذان کی فکر ہے، ہمیشہ اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، دوسرے نماز کا ٹینشن اس کے دل میں ہے. نماز کی پابندی کرنے والا، مسجد کی ریکھ دیکھ کرنے والا، مسجد کی نگرانی اور نگہبانی کرنے والا، مسجد کے انتظام اور انسلام کو چلانے والا، جس کا دل مسجد سے لگا ہو، قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا.
اور جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. دو آدمی، دو ساتھی، دو دوست قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. وہ دو دوست جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کی خاطر دوستی کرنے والے تھے، ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جن کی دوستی اور محبت کی بنیاد اللہ کی رضا تھی. اللہ کی خاطر وہ دوستی کرتے تھے، اللہ کی خاطر وہ محبت کرتے تھے، اور اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے تھے. دوستی بھی اللہ کی خاطر اور دشمنی بھی اللہ کی خاطر. ایسے نوجوان کو اور ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. یعنی اس حدیث میں نیک لوگوں سے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جو نیک لوگوں کی صحبت میں ہو، نیک لوگوں سے محبت رکھے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور چھٹے نمبر پر آپ نے فرمایا، پانچویں نمبر پر آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا آدمی جس کو ایک حسب نسب والی عورت اور خوبصورت عورت نے زنا پر بلایا، بدکاری پر آمادہ کیا، گناہ کی دعوت دی، وہ نوجوان کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے بدکاری چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا. ایسے نوجوان کو، پاک دامن نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور چھٹے نمبر پر آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. ایک ایسا شخص جس نے صدقہ کیا اور ایسا صدقہ کیا کہ صدقہ کرنے بعد اس کو چھپا دیا، اعلان نہیں کیا، ریاکاری نہیں کی، انتہائی اخلاص کے ساتھ چپکے سے صدقہ کر دیا. ایسے چپکے سے صدقہ کیا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے اس نے جو صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگے. یعنی بالکل چپکے سے صدقہ کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ لگی. ایسا آدمی بالکل اخلاص کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے کہ وہ اپنے صدقات کو اور اپنی نیکی کو، اپنی عبادت کو چھپا رہا ہے، تشہیر نہیں کر رہا ہے. شہرت طلبی، دنیا میں نام کمانا اس کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو دولت سے نوازا اور اس نے غریب اور کمزور اور محتاج لوگوں پر خرچ کیا اور ایسا صدقہ کیا، چھپا کر دیا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہے. تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ساتویں نمبر پر آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. تنہائی میں اللہ کو یاد کیا. ایک آدمی نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسو گرنے لگے. مجلس میں روئے، دو لوگوں کے سامنے روئے، اپنے دوست کے سامنے روئے، ایک الگ آنسو ہے یہ. لیکن تنہائی میں آدمی اللہ کے عذاب کو، اس کے خوف کو اور اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور تنہائی میں رو دیا. ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. تو قیامت کے دن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں جگہ پانے والے ہوں گے. اسی طریقے سے قیامت کے دن مؤذنوں کی گردن لمبی ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. قیامت کے دن مؤذن کی گردن لمبی ہوگی. یہ ایسا نہیں کہ گردن لمبی تو عیب ہے، یہ اس دن شرف کی بات ہوگی، عزت کی بات ہوگی. جیسے کوئی آدمی بڑا ہو، بڑی شخصیت آیا ہو، بڑی شخصیت کوئی یہاں آیا، مہمان بن کر کے آیا ہو، تو لوگ اس کو
ایڑی اٹھا اٹھا کر کے دیکھتے ہیں. یعنی اس آدمی کی اہمیت قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی. تو قیامت کے دن مؤذن کو جب اٹھایا جائے گا اس کی گردن لمبی ہوگی. اسی طریقے سے جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، جو وضو بنانے والے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں اٹھائے جائیں گے. ان کے ہاتھ اور پاؤں، ان کے چہرے اعضائے وضو کی بنیاد پر چمک رہے ہوں گے. ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت کی دن آئے گی، ان کے ہاتھ، پاؤں، چہرے، پیشانی سب چمک رہے ہوں گے وضو کے نشان کی وجہ سے. یعنی جو وضو بنانے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے اور پیشانی سب چمک رہے ہوں گے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی عزت کی بات ہوگی، شرف کی بات ہوگی. اگر دنیا میں کسی کی ہاتھ پاؤں میں سفیدی ہو جائے تو یہ خراب لگتا ہے، دیکھنے میں عجیب لگتا ہے. لیکن یہی قیامت کے دن جو چمکیں گے، روشن ہوں گے، یہ عزت اور شرف کی بات ہوگی. اسی طریقے سے دنیا میں جو انصاف کرنے والے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن نور کے منبر پر بٹھائے جائیں گے، نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن. قیامت کے دن انصاف کرنے والے، دنیا میں انصاف سے کام لینے والے، فیصلے میں انصاف کرنے والے، اپنے معاملات میں انصاف کرنے والے، عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنے والے، ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دائیں جانب نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے. وکلتا یدیہ یمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دونوں ہاتھ دایاں ہے. الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. کہا یہ وہ لوگ جو نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے، جو اپنے فیصلے میں انصاف کرتے تھے. وہ فیصلہ کرتے تھے، وہ انصاف کرتے تھے. وَأَهْلِيهِمْ، اپنے گھر والوں میں انصاف کرتے تھے، بال بچوں میں انصاف کرتے تھے. وَمَا وَلُوا، اور جو ان کو ذمہ داری دے دی گئی اپنی ذمہ داری میں بھی انصاف کرتے تھے. ایسے انصاف کرنے والوں کو قیامت کے دن نور کے منبر پر رکھا جائے گا. اسی طریقے سے جو دنیا میں اللہ رب العالمین کی خاطر محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے ایمان اور توحید کی بنیاد سے محبت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا مقام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ عبادہ یغبطہم الانبیاء والشہداء. کہا اللہ کے کچھ بندے ہیں، اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں، قیامت کے دن ان کو کیا مقام حاصل ہوگا کہ ان کو دیکھ کر کے انبیاء رشک کریں گے. اللہ کے کچھ بندے ہیں، ان کا آخرت میں حشر کے میدان میں کیا مقام اور کیا رتبہ ملا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. صحابہ اکرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کو انبیاء اور شہداء دیکھ کر کے رشک کرے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. یہ مال کی وجہ سے، مال کی لالچ میں دوستی نہیں تھی، کسی خونی رشتہ داری کی بنیاد پر دوستی نہیں تھی، کسی خاندانی یا رشتہ داری کی بنیاد پر آپس میں محبت نہیں تھی، بلکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایمان و عقیدے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے چہرے نور کے ہوں گے، چہرے پر روشنی ہوگی اور وہ نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے. جب سارے لوگ خوف میں ہوں گے
تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں قیامت کے دن جب لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا، سارے لوگ حیران و پریشان ہوں گے، سارے لوگ خوف میں ہوں گے، مگر ان لوگوں کو خوف نہیں ہوگا۔ سارے لوگ غمگین ہوں گے، غم میں ہوں گے، مگر یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں، اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا اور روایت صحیح ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ایمان و عقیدے کی بنیاد پر کرتے ہیں، کسی مال کی لالچ میں نہیں، کسی عہدہ و منصب کی لالچ میں نہیں، کسی خونی رشتہ داری کی بنیاد پر یا کسی خاندانی رشتہ داری کی بنیاد پر وہ الفت اور محبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر رکھتے تھے، تو اس محبت کا فائدہ آخرت میں ہوگا کہ وہ حشر کے میدان میں نور کے منبر پر ہوں گے، اور ان کی پیشانی اور ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہوگا کہ ان کو دیکھ کر کے انبیاء بھی رشک کریں گے، ان کو دیکھ کر کے شہداء رشک کریں گے، یعنی ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کی عزت واقعی معنوں میں بہت بڑی ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا مقام انبیاء اور شہداء سے بڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء اور شہداء کا مقام سب سے بڑا ہے، لیکن ان کا بھی مقام ایک بہت بڑا ہے، جس کو دیکھ کر کے انبیاء بھی رشک کریں کیا مقام ان کو حاصل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب وہ لوگ ہوں گے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق دنیا میں اچھے ہوں، جن کے اخلاق دنیا میں اچھے ہوں گے، سب سے اچھے اخلاق والے قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو دنیا میں غصہ پی جانے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے، غصے کو قابو رکھنے والے ہیں، اور اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے اپنے غصے کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا مقام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بلائے گا جو اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والا ہو، حشر کے میدان میں تمام لوگوں کے سامنے اس آدمی کو اختیار دیا جائے گا کہ تم حور عین میں سے جس کو چاہو منتخب کر لو، جس کو چاہو حور عین میں سے۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے حور، جنتی عورتیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ اختیار دے گا کہ تم حور عین میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو۔ یہ اس کا بدلہ ہے کس کا؟ تم نے دنیا کے اندر غصے کو کنٹرول میں رکھا تھا۔ غصہ پینا یہ ایمان کی نشانی، غصے میں کنٹرول، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ جو اس عمل پر قائم رہا اور اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا، غصے کو پی گیا، اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اس کو بلائے گا اور حور عین سے نوازے گا۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، مشکل کو آسان بنانے والے ہیں، پریشانی میں مبتلا انسان کی مدد کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے آسانیاں ہوگی، قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان کے لیے آسانیاں ہوگی، حساب و کتاب میں آسانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی تاجر تھا، وہ لین دین کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، معاملات کرتا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو مرنے سے پہلے وصیت کی، کہا دیکھو میں قرض دیتا تھا، تم بھی اس کا خیال رکھنا، تم بھی اس کی پابندی کرنا، جب تم کسی غریب کو قرض دو، کمزور کو قرض دو، محتاج کو قرض دو، تو اس سے طلب کرنے میں سختی مت کرنا، اس کے ساتھ آسانی کرنا، اس کو موقع دینا یا معاف کر دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا حساب و کتاب لیا گیا تو اللہ نے اس کے ساتھ آسانی کی۔ دیکھیں دنیا میں جیسا ہم سلوک لوگوں کے ساتھ کریں گے ویسا ہی برتاؤ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی کرنے والا ہے۔ ہم آسانی کریں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کرے گا۔ اگر ہم یہاں دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم ڈھائیں، تکلیف میں ڈالیں، مشقت میں ڈالیں، ظلم ڈھائیں، تو پھر یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم یہ قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ اگر ہم کسی کی دنیا جہنم بنا رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ہم سکون کی زندگی دنیا و آخرت میں نہیں پا سکتے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن شہید کو معاف کر دیا جائے گا،
للشہید عند اللہ 6 خصال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے 6 خصلتیں، 6 درجات ہیں، 6 مقام ہیں. یغفر له فی اول دفعہ، شہید کو فوراً قیامت کی دن پہلے ہی مرحلے میں معاف کر دیا جائے گا، شہید کی مغفرت کر دی جائے گی. تو یہ کچھ حالتیں ہیں قیامت کے دن نیک لوگ جو اٹھائے جائیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ان کا کیا مقام ہوگا. سرسری طور پر مختصر طور پر بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن نیک لوگ جب اٹھائے جائیں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. ایسے ہی نیک لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. اسی طریقے سے قیامت کے دن بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے جو دنیا میں مؤذن تھے ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، اور وضو اور نماز کی پابندی کرنے والے ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے اور پیشانی چمک رہے ہوں گے. اسی طریقے سے جو انصاف کرنے والے ہیں وہ نور کے منبر پر ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. اور اچھے اخلاق والے، اچھے کردار والے یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے. اور جو غصے پہ قابو پانے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن حور عین ایک بہت بڑا انعام عطا کرے گا. اور دنیا میں جو ایک دوسرے کی ساتھ آسانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن آسانی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ شہید کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو قیامت کی سختی سے بچائے، اور ہم سب کو آپ سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم میں جو مریض ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو پریشان